کی شان نرالی ہے، ان کا مقام نرالا ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز جب اجمیر شریف کی سرزمین پر تشریف لائے، آپ نے اپنا خیمہ لگایا۔ جس جگہ پر حضور خواجہ غریب نواز نے خیمہ لگایا، اس جگہ سے ایک نوجوان جو ہے ابھی بہار پڑھ کر کے آیا ہے، حضور خواجہ غریب نواز کے خیمے سے گزرا۔ حضور خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر کے مغرب تک اپنے پیر و مرشد کی یاد میں روتے رہتے تھے، کیونکہ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کے پاس میں ایک وقت گزارا تھا، ایک زمانہ گزارا تھا۔ وہ وقت، وہ لمحات، وہ یادیں حضور خواجہ غریب نواز کو تڑپایا کرتی تھیں۔ حضور خواجہ غریب نواز کو وہ یادیں آیا کرتی تھیں، تو وہ یادوں کو جب یاد کیا کرتے تھے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کا زمانہ، تو خواجہ غریب نواز رونے لگتے تھے۔ وہ نوجوان اپنے گھر گیا، اپنے گھر جا کر کے اپنی ماں سے پوچھا، اے ماں مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ جو مسلمانوں کا بابا آیا ہوا ہے، وہ شخص، وہ نوجوان، وہ غیر مسلم تھا، مسلم نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، اے ماں ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو مسلمانوں کا بابا آیا ہوا ہے یہ روتا کیوں ہے، اس کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، بیٹا مجھے تو نہیں پتا، جا کر کے تم خود ہی پوچھ لو۔ وہ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگا کہ میں نے آپ کو روتے ہوئے زیادہ دیکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کو کس چیز کی یاد رلاتی ہے؟ آپ کو کیا چیز رلاتی ہے جو آپ عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان روتے رہتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے اس نوجوان سے فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے ایک وقت اپنے پیر و مرشد کے پاس بتایا ہے، مجھے میرے پیر و مرشد کی یاد آتی ہے، میں اپنے پیر و مرشد کی یاد میں روتا ہوں، میں اپنے پیر و مرشد کی یاد میں روتا ہوں۔ وہ نوجوان حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا کہ اگر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر انسان کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ انسان تکلیفوں میں، پریشانیوں میں رویا کرتا ہے، کیا کسی کی یاد میں بھی کوئی روتا ہے؟ کیا کسی کی یاد بھی کسی کو رلاتی ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اگر کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس ہے تو اس کو وہ یاد رلایا کرتی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، میں کیسے کر کے مان لوں؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے بھی رونا ہے، مجھے بھی رونا ہے، مجھے بھی تو پتا چلے آخر کسی کی یاد میں کیسے رویا جاتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو کلمہ پڑھ اور میرا مرید ہو جا۔ حضور خواجہ غریب نواز کا فرمان سن کر کے کہنے لگا کہ اس بات کی اجازت پہلے میں اپنے گھر پر جاؤں گا، اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے لوں گا، اس کے بعد میں آپ کو آ کر کے جواب دوں گا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ نوجوان اپنے گھر گیا۔ اب وہ نوجوان اپنی ماں کے پاس پہنچا اور ماں سے اجازت لینا چاہی، تو ماں نے کہا، بیٹا تو ہے تو ضدی، بات کو تو نہیں مانے گا، تیری جو مرضی ہے وہ کر لے۔ وہ شخص اپنی ماں سے اجازت لے کر کے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا۔ پھر اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے خواجہ غریب نواز سے مرید ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز سے جب مرید ہوا نا تو حضور خواجہ غریب نواز نے اسے اپنے پاس روک لیا۔ ایک دن گزرا، حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا بھی کھلایا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اسے علم دین سکھایا۔ جب حضور خواجہ غریب نواز کے پاس رہنے لگا، کچھ وقت گزرا تو اس کے بعد میں حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا، جاؤ اب تم کو 3 دن کی چھٹی ہے۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے وہ چلا، 3 دن کی چھٹی حضور خواجہ غریب نواز نے اسے دی۔ وہ گھر پر پہنچا، گھر پر جانے کے بعد میں وہ نوجوان 3 روٹی کھایا کرتا تھا۔ شام کے کھانے کا وقت ہوا نا تو اس نے روٹی کو توڑا، لقمہ بنایا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے کہ اس کو کھانے کا دل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے سمجھ میں یہ ماجرا نہیں آ رہا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ میں تو 3 روٹی کھا لیا کرتا تھا، اب جب شام کے وقت میں بستر پر لیٹا تو اس کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے۔ وہ نوجوان جو کہ جلدی سو جایا کرتا تھا، صبح کو جلدی اٹھ جایا کرتا تھا، اب اس کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے۔ وہ بستر پر لیٹا، لیٹتے لیٹتے رات کو کچھ وقت گزارا، سحری کا وقت ہوا، اس کی آنکھ کھلی، سحری کے وقت میں اپنی ماں سے کہنے لگا، اے ماں مجھے عشق ہو گیا ہے، مجھے پیار ہو گیا ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، مجھے خواجہ غریب نواز کی یاد آ رہی ہے، مجھے خواجہ غریب نواز کی تصویر دکھائی دے رہی ہے، مجھے ان کا چہرہ نظر آ رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے ان کے پاس لے چلو، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اس کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے تو ان سے ملاقات کر آؤ، ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں نہیں، مجھ سے انہوں
लोगों ने कहा है कि 3 दिन की छुट्टी है और 3 दिन तक मुझसे मिलना भी नहीं है। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने कहा, ऐ माँ, तुम उनके पास जाओ, तुम ख्वाजा गरीब नवाज के पास जाओ, तुम मेरे पीरो मुर्शिद के पास जाओ और तुम मेरे पीरो मुर्शिद के पास जा करके कहो कि आपका दीवाना तड़प रहा है, मिलने को बेकरार है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से जाकर के कह दो कि मैं मिलना चाहता हूँ। उस नौजवान की माँ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आई और बारगाह में आकर के हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कि मेरा बेटा जो कि आपका आशिक हो गया है, जो कि आपसे प्यार करने लगा है। उस नौजवान की माँ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आई और आकर के कहा कि मेरा बेटा आपसे मिलना चाहता है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि मैंने 3 दिन के लिए कहा है कि 3 दिन बाद मुझसे मुलाकात करना, अभी मुलाकात का वक्त नहीं है। उस नौजवान की माँ वापस चली गई। उस नौजवान से कहा, बेटा कि तुझे तेरे पीर ने मिलने के लिए मना कर दिया है, कहा कि 3 दिन तक मिलने के लिए नहीं आना। अल्लाह अकबर। वो नौजवान तड़पने लगा और बेचैन हो गया, बेकरार हो गया और कहने लगा, ऐ माँ, जाकर के उनसे कह दो कि अब मेरा बहुत बुरा हाल है, अगर उनसे मेरी मुलाकात ना हुई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तड़प तड़प करके मर जाऊंगा। मुलाकात उनसे करवा दी जाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। माँ की मोहब्बत है। अब माँ फिर से ख्वाजा गरीब नवाज के पास में पहुंची और ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कि मेरा बेटा बड़ा ही बेकरार है आपसे मिलने को, उसकी तो हालत मुझसे देखी भी नहीं जाती है। उसकी हालत का आलम यह है कि वो खुद अपनी जबान से कह रहा है कि अगर मेरी मुलाकात नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, अच्छा ये बात है तो तुम जाओ, उससे कह दो वो आकर के मुझसे मिल ले। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे इजाजत दे दी और जब वो बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में आया, ख्वाजा गरीब नवाज बच्चों को तालीम दे रहे हैं, अपने शागिर्दों को इल्म दीन सिखा रहे हैं। वो नौजवान आया, आकर के खड़ा हुआ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने उसके चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में आंसू हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने देख करके समझ गए कि इसके दिल का आलम क्या है। जो अल्लाह के वली होते हैं वो दिलों के हालों को भी जाना करते हैं। परवरदिगार आलम ने उन्हें वो ताकत और कुव्वत दी होती है कि वो दिलों को पहचान लिया करते हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे पास में बुलाया और पास में बुला करके फरमाया, क्या तुमने खाना खाया? उसने कहा, हुजूर मैंने खाना नहीं खाया है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, खाना तो मैंने भी नहीं खाया है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने खाने का इंतजाम करवाया, फिर उसके बाद अपने हाथों से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने लुकमा खिलाया और फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि तुम कहते थे कि इश्क में रोया कैसे जाता है, तुम कहते थे किसी की याद में रोया कैसे जाता है, आज ये तुमने देख भी लिया है कि जब याद पीरो मुर्शिद की आती है तो उसमें रोया कैसे जाता है, उसमें तड़पा कैसे जाता है। ये जो तुम्हारे ऊपर गुजरी है यही मेरे ऊपर गुजरती है, जो मैं अपने पीरो मुर्शिद की याद में रो रहा था। मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसानाए मोहब्बत मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए।